آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ ستاروں میں الجھ کر رہ گئی تھی نظر پیاسی، نظاروں میں الجھ کر رہ گئی، اور ڈھونڈتے ہی رہ گئے تشبیہ روئے یار ہم، بات دل کی استعاروں میں الجھ کر رہ گئی۔ جناب ڈاکٹر بال گنگادھر باغی صاحب اشارے اور کنائے میں بھی گفتگو فرما رہے تھے، اور جو میں نے بات عرض کی تھی درمیان ابتدا میں کہ ناقد کی نگاہ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں ایک عام آدمی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، یہ ناقد کی خوبی ہوتی ہے، اور اس میں کسی کو برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کوئی ہماری غلطیوں پر نشاندہی کرے وہ تو ایک طرح سے ہمارا محسن ہوتا ہے، اور آئندہ ہمیں اس کا موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں میں سدھار کریں۔ ایک صاحب نے اپنا ایک دیوان شائع کروایا تو سر ورق پر ایک شعر لکھ دیا، لکھا کہ اغلاط سے خالی میرا دیوان نہیں ہے، اغلاط سے خالی میرا دیوان نہیں ہے، اے دوست یہ دیوان ہے قرآن نہیں ہے۔ آج کا یہ پروگرام دیوان عاصم کی رسم اجرا کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، منعقد ہو رہا ہے، اور اس پروگرام کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ شعری نشست کا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنی تعداد سننے والوں کی ہے اتنی ہی پڑھنے والوں کی بھی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ 1950 کے آس پاس میں ایک مشاعرہ ہوا تھا جس میں 6 شاعر تھے، شکیل بدایونی، خمار بارہ بنکوی، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، جانثار اختر اور سلام مچھلی شہری، یہ 6 تھے۔ اب آپ مجھ کو یہ بتائیں، اس میں ترتیب نہیں لکھی ہے کہ پہلے کس نے پڑھا تھا اور آخر میں کس نے پڑھا تھا۔ آج کا مسئلہ جو ہے پروگرام کا، وہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بھی قریباً 5-6 شاعر ہیں، ڈاکٹر عرشی بستوی، جناب دیدار بستوی، جناب سلام فیضی، جناب محمد انور ضیاء صاحب، اور صاحب کتاب جناب عاصم گونڈوی صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہاب الدین صاحب آپ مجھ سے سینئر ہیں، آپ بتائیں کہ میں آغاز کہاں سے کروں؟ فرش سے آغاز کروں تو عرش تک جانا پڑے گا، اور اگر سیدھے سیدھے عرش ہی سے شروعات کر دی جائے تو پھر ہم بلندی کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے کیوں نہ وہیں سے اپنی بات کا آغاز کیا جائے کہ غزل کس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ 9:30 میرے خیال میں بجا ہوا ہے، اور فیضان صاحب مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ 9:35-36 ہوا ہے، 10 بجتے بجتے 10:15 زیادہ سے زیادہ بجتے اس پروگرام کو مکمل کر دیا جائے۔ اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے بہت دور سے کشی نگر سے تشریف لائے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں ہم سے بھی، اردو زبان و ادب سے بھی، جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب لمبا سفر طے کر آئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہوں کہ میں حق کی بات کو رکھتا ہوں حق کے زمرے میں، میں حق کی بات کو رکھتا ہوں حق کے زمرے میں، اسی لیے تو زمانہ خلاف رہتا ہے،
میں حق کی بات کو رکھتا ہوں حق کے زمرے میں، اسی لیے تو زمانہ خلاف رہتا ہے، اور عناد بغض و حسد گر ہو جاگزی دل میں تو آئینہ یہ کہاں دل کا صاف رہتا ہے، تو آئینہ یہ کہاں دل کا صاف رہتا ہے۔ اور چار مصرے یوں ہے کہ اہل حق کے روبرو کچھ اہل باطل آ گئے، اہل حق کے روبرو کچھ اہل باطل آ گئے، ڈالنے پیروں میں لے کر پھر سلاسل آ گئے، ڈالنے پیروں میں لے کر پھر سلاسل آ گئے۔ ایک ذرا حق بات کیا کہہ دی کہ میرے مہرباں، ایک ذرا حق بات کیا کہہ دی کہ میرے مہرباں، کھینچ کر تیرو کما میرے مقابل آ گئے، کھینچ کر تیرو کما میرے مقابل آ گئے۔ اور محترم سلام فیضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، میں ان کی نظر کرتا ہوں۔ چار مصرے جو بے شعور ہیں، آج کے حالات دیکھیے، مشاعروں کے حالات، اشارے میں کچھ بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ جو بے شعور ہیں سر پر بٹھائے جاتے ہیں، جو بے شعور ہیں سر پر بٹھائے جاتے ہیں، اور اہل ظرف سدا آزمائے جاتے ہیں۔ جو بے شعور ہیں سر پر بٹھائے جاتے ہیں، اور اہل ظرف سدا آزمائے جاتے ہیں، اور ہمارا نام ہے ایسے شریف لوگوں میں، ہمارا نام ہے ایسے شریف لوگوں میں، فریب کھا کے بھی جو مسکرائے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارا نام ہے ایسے شریف لوگوں میں، فریب کھا کے بھی جو مسکرائے جاتے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے میں اسے جیب میں رکھتا ہوں، اگر اجازت تو غزل کے 2-3 اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ مطلع یوں ہے کہ وہاں مجھے کعبہ دکھائی دیتا ہے، وہاں مجھے کعبہ دکھائی، غزل ہے حضور کی۔ وہاں مجھے کعبہ دکھائی دیتا ہے، وہاں مجھے کعبہ دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں تیرا جلوہ دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں تیرا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اور شعر ہے دیدار بھائی کہ میری نگاہ جہاں بھی گئی جدھر بھی گئی، میری نگاہ جہاں بھی گئی جدھر بھی گئی، میری نگاہ جہاں بھی گئی جدھر بھی گئی، تیرا ہی حسن سراپا دکھائی دیتا ہے، تیرا ہی حسن سراپا دکھائی دیتا ہے۔ حضور ایک شعر اور خاص طور سے توجہ کا طالب ہوں کہ گزر گیا ہے کوئی حادثہ ضروراً ان پر، یہ عارف بھائی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کی توجہ کا طالب ہوں، محبتیں چاہتا ہوں ان سے، کہ گزر گیا ہے کوئی حادثہ ضرور ان پر، گزر گیا ہے کوئی حادثہ ضرور ان پر، اڑا اڑا سا جو چہرہ دکھائی دیتا ہے، اڑا اڑا سا جو چہرہ دکھائی دے۔ مقطع پیش کر دے رہا ہوں۔ وہاں بہت بہت شکریہ، میں پیش کرتا ہوں۔ وہاں مجھے کعبہ دکھائی دیتا ہے، وہاں مجھے کعبہ دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں تیرا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور میری چھپائے پھرتا ہے، چھپائے پھرتا ہے
ایک شہر آرزوؤں کا چھپائے پھرتا ہے، ایک شہر آرزوؤں کا چھپائے پھرتا ہے، ایک شہر آرزوؤں کا۔ تمہیں جو عرشی اکیلا دکھائی دیتا ہے، تمہیں جو عرشی اکیلا دکھائی دیتا ہے، وہاں وہاں مجھے کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔